تو آج ہم لوگ جاننے والے ہیں کہ ہمارے اسٹرالوجی میں 12 برج ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ محرم کا ایام شروع ہو چکا ہے۔ آج رات انشاءاللہ محرم کا چاند نظر آ جائے گا، پھر کل یہ ہے کہ محرم کی پہلی ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج ہم لوگ جانیں گے بہت سی احتیاط وغیرہ جو محرم میں کی جائیں گی، اور محرم میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری یہ ہے کہ چیزوں میں احتیاط وغیرہ بھی کرنی ہوگی، اور بہت سے معاملات یہ ہے کہ آپ کے اسٹیبل بھی ہو جائیں گے۔ تو ہماری اسٹرالوجی میں 12 برج ہیں، تو ایک ایک کر کے ان برجوں پر بھی ہم جانتے ہیں کہ ان پر کیا اثرات ہوں گے، کون کون سی ان کے لیے ریمیڈیز بہت زیادہ بینیفیشل رہیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ایریز والوں کے حوالے سے کہ ان کے لیے اس مہینے میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے میں ایریز والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ غصہ اور جذباتی بہت زیادہ آپ ہو سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہیوی ہوگا۔ ویسے تو یہ کچھ بھی نیا سٹارٹ کرنے کا بہت زیادہ اچھا وقت ہے، کچھ یہ ہے کہ بہت زیادہ مبارک ہے، لیکن اس میں اب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو بھی آپ نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی نیا ہے، تو اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا صدقہ دے کے وہ کام سٹارٹ کریں۔ صدقہ آپ نے کالے کلر کی چیزوں کا دینا ہے، کسی بھی کالی چیز کا صدقہ دینا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نیا سٹارٹ کرنا مبارک رہے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایریز والوں کا، جیسے میں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو غصے وغیرہ پر اپنا کنٹرول کرنا ہے، اور کچھ بھی یہ ہے کہ آپ جلد بازی میں کسی بھی قسم کے ڈیسیجن کو نہ لیں، بہت زیادہ یہ ہے کہ نقصان بن سکتا ہے، اس چیز میں ذرا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی ٹورس والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہے کہ فائنینشیل کنڈیشن سٹیبل کرنے کا بہت زیادہ بہترین وقت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ حد تک اخراجات بڑھ سکتے ہیں، معاملات یہ ہے کہ تھوڑے سے اخراجات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں، آپ کو بجٹ کے حساب سے چلنا ہوگا تو معاملات بہتر رہیں گے۔ سیونگز یہ ہے کہ کافی زیادہ ایزی ہو جائیں گی، سیونگز کر سکتے ہیں، پیسہ بچا سکتے ہیں، تو اس میں یہ کافی زیادہ آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ باقی میں جیمنائی والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس مہینے میں یہ ہے کہ ٹریول کے چانسز بن رہے ہیں، اچھے خاصے ٹریول وغیرہ ہو سکتے ہیں زیادہ تر، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے کمیونیکیشن میں ذرا آپ لوگ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی، اچھے سے اپنے لفظوں کا چناؤ کرنا ہے۔ آپ نے کچھ بھی یہ ہے کہ خاص طور پر اگر آپ لوگ کچھ بھی آن لائن سٹارٹ کر رہے ہو تو آن لائن آپ کے لیے کافی زیادہ بینیفیشل ہوگا، چاہے کچھ نیا کام ہو، اگر آپ اس کو آن لائن سٹارٹ کر رہے ہو اور آپ کے جیسے ایک شہر میں بیٹھ کے دوسرے شہر میں اگر آپ کام کر رہے ہو تو بہت زیادہ بینیفیشل رہے گا، آپ کی سپورٹ میں کافی زیادہ یہ رہے گا۔ کینسر والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایموشنز اپنے اوپر ہیوی ہو سکتے ہیں، آپ کے فیلنگز آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں، یہ ہے کہ ایک طرح سے سینسٹیو ماحول رہے گا، گھر میں بھی سینسٹیو ماحول رہے گا، یہ ہے کہ مدر کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اپنی مدر کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، ان کی ہیلتھ وغیرہ کا خیال رکھنا ہے، اور فیملی میٹرز میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں، فیملی میٹرز کو اگنور نہ کریں۔ بہت زیادہ یہ ہے کہ اگر کمفرٹ زون تو ملے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ اپنی گھر والوں کی کیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو کمفرٹ بھی ملے گا، مینٹل پیس بھی اچھا رہے گا، اور یہ رہے گا کہ کام کا پریشر بالکل بھی خود پر نہیں لینا ہے۔ کام کا پریشر آپ کے لیے زیادہ سٹریس کا باعث بن سکتا ہے، تو اس کے لیے ذرا احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ اور لیو والوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کا لیڈرشپ اور ایگو کے معاملات ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، اپنی یہ ایک ایگو اور جو آپ کے اندر ضد ہے اس کو کنٹرول کر کے چلنا لازمی ہے، ادروائز اس سے آپ لوگ یہ ہے کہ بہت سے معاملات خود ہی خراب کر دیں گے۔
اس سے ذرا آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے. لیڈرشپ کے یہ ہے کہ کوالٹیز تو آپ کو ملیں گی, بہت سے چانسز بھی ملیں گے جہاں پر آپ خود راج کر سکیں, کوئی جہاں پر آپ اگر کچھ سوچ رہے تھے اپنا نیا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے, کچھ ایسا جو کہ کافی ٹائم سے آپ کو یہ مائنڈ میں تھا کہ میں سٹارٹ کر لوں, لیکن اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہو رہی تھی یا بہت سے معاملات آپ کو مشکل لگ رہے تھے, تو انشاءاللہ کافی زیادہ چیزیں آپ کے لیے آسان رہیں گی, آپ کی سپورٹ میں رہیں گی. تو یہ کافی زیادہ اچھا وقت ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا, کچھ بھی نیا سٹارٹ کرنے سے پہلے کالی چیز کا صدقہ لازمی دے, اس کے بعد کچھ نیا سٹارٹ کیجیے گا تو بہتر رہے گا. ورگو والوں کی میں بات کرتی چلوں تو ورگو والوں کے لیے تھوڑا سا ان کو بھی معاملات وغیرہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں, خاص طور پر ان کے فرینڈ سرکلز کی طرف سے یہ ہے کہ تھوڑے بہت معاملات ان کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں. وہاں سے کوشش کریں کہ اپنے دوستوں وغیرہ سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا ضروری ہے, اور یہ ان کے لیے کافی زیادہ بہتر رہے گا. ادروائز کسی دوست کی طرف سے بھی کوئی نیگیٹو چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے, کوئی ٹینشن وغیرہ کا ماحول بن سکتا ہے, اور کام وغیرہ کے سلسلے میں ان کو تھوڑا بہت لاس دیکھنے کو مل سکتا ہے. اگر یہ کچھ نیا سٹارٹ کر رہے ہیں تو ڈیلے آ سکتا ہے, کچھ حد تک رکاوٹیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں, لیکن اگر یہ معاملات تھوڑے سے یہ ہے کہ خود پر یعنی کہ تھوڑا ایزی ہو کے, ریلیکس ہو کے اگر یہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں, سوچ سمجھ کے چلتے ہیں, تو معاملات ان کے بہتر رہیں گے اور بہت جلدی یہ لوگ سکسیس بھی حاصل کر لیں گے. لبرا والوں کی میں بات کرتی چلوں, لبرا والوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ ریلیشن شپ سینسیٹیو رہے گا, اختلافات وغیرہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں, آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں, تو ذرا کوشش کریں کہ اپنے پارٹنر کو سمجھیں. یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ اگر وہ آپ سے بحث کریں, کسی چیز پہ آرگومنٹ چل رہی ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ اسی بحث میں ملوث ہو جائیں. بہت زیادہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایگریسو موڈ میں ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کریں. یہ تھوڑا سا اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی, تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا معاملات دیکھ کر چلتے ہیں, خود پر فوکس کرتے ہیں, تو آپ کا ریلیشن شپ بھی کافی زیادہ بہتر چل جائے گا, معاملات آپ کی سپورٹ میں آئیں گے. اور ویسے یہ ہے کہ زیادہ تر آپ کے اس میں ہوگا کہ آپ کی زیادہ تر لگژری کی طرف فوکس رہے گا کہ ابھی میں کچھ نیا لے لوں, کچھ نیا خرید لوں, کچھ برانڈ کا خرید لوں, اس طرح کے ذہن میں معاملات تھوڑے بہت آ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کچھ حد تک معاملات تھوڑے بہت سینسیٹیو رہیں گے, اس میں تھوڑا سا آپ نے فوکس ہو کے چلنا ہے. اور اسکارپیو والوں کی میں بات کرتی چلوں تو ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی کچھ نیا سڈن چینج ہو سکتا ہے ان کی لائف میں. سڈن چینج ان کی فیملی میں بھی ہو سکتا ہے, کام کے حساب سے بھی, یا پھر کہیں کہ کسی ریلیشن شپ وغیرہ میں بھی, میرج میں ان کا کچھ سڈن چینج دیکھنے کو مل سکتے ہیں. آپ نے ہر قسم کے ان ایتھیکل کام سے بچنا ہے, کسی بھی ان ایتھیکل کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا. بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ خود ہی پیدا کر لیں گے, اس چیز کا ذرا آپ نے احتیاط کرنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ چیٹنگ فراڈ وغیرہ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, تو اس چیز کو بھی ذرا آپ نے دیکھ کر چلنا ہے. کسی سے بھی اگر آپ کسی کے پاس انویسٹمنٹ کر رہے ہو, کچھ بھی یہ ہے کہ کسی کو اپنا پارٹنر بنا رہے ہو, پارٹنرشپ وغیرہ میں کسی بھی چیز میں, تو اچھے سے سوچ سمجھ کے جان کے پھر آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے. کسی بھی کاغذ میں, قانونی کاغذ میں, اور کسی بھی یہ ہے کہ ڈاکیومنٹ وغیرہ پہ سائن کرنے سے پہلے تو اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا آپ کے لیے بہتر رہے گا. باقی بات کرتی چلو میں سیجیٹیریس والوں کے حوالے سے, تو اسپرچویلٹی بہت زیادہ انکریز ہوگی. یہ لوگ زیادہ تر ڈونیشن چیریٹی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. دعائیں لینا بہت زیادہ ضروری ہے سیجیٹیریس والوں کو میں کہنا چاہوں گی. جتنا ہو سکے اپنے فیملی میں, خاص طور پر آپ کے جو بڑے ہیں, جو بزرگ ہیں, ان کی خدمت کریں. اپنوں کی ہی نہیں بلکہ باہر بھی ڈونیشن چیریٹی کریں, لوگوں کی خدمت کریں, دعائیں لیں.
बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे। अगर आप लोग कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे कहीं बाहर जाने की, कुछ बाहर सेटल करने की, तो बहुत ज़्यादा मामलात आसान हो जाएंगे। लोगों की दुआओं से हर चीज़ से आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। इनके लिए ये होगा कि ज़्यादातर इनका ध्यान अच्छी चीज़ों में रहेगा, नमाज की तरफ रहेगा। नमाज पढ़ लूँ, कुरान पढ़ लूँ, कुछ सूरतें पढ़ लूँ और लोगों की मदद कर लूँ, एक दिल में एहसास रहेगा। तो इस तरह के मामलात इनके रहेंगे। और दूसरा हम बात करते चलो कैप्रिकॉर्न वालों के हवाले से। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहना चाहूँगी कि ज़रा आपने काम से थोड़ा सा ये है कि काम में बिल्कुल ही खुद को पूरी तरीके से ही नहीं झोंक देना है। थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम देना है, खुद को भी टाइम देना है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा खुद पर फील हो सकता है, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब हो सकता है। यह है कि काम के मामला तो बेहतर रहेंगे। एक आपको रिस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी, आपका नेम फेम में भी इजाफा होगा। लेकिन इसमें यह है कि आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी नींद वगैरह डिस्टर्ब हो सकती है। काम के प्रेशर की वजह से मामलात कुछ ख़राब हो सकते हैं। कोशिश करें कि डेली बेसिस पे मेडिटेशन, खुद को रिलैक्स रखें। ओवर थिंकिंग से बचना है आपने, तो मामलात आपके बेहतर रहेंगे। एक्वेरियस वालों को मैं कहना चाहूँगी कि पैसे के मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। खर्च वगैरह में अगर आप थोड़ी सी एहतियात करें, अननेसेसरी चीज़ों में खर्च, बिला वजह की चीज़ों में खर्च ना करें, तो गेन्स और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और हर जगह से ज़्यादा आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। लॉस वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बस ये है कि आपको कोई अपना करीबी नुकसान दे सकता है। अगर आप अपने किसी करीबी के साथ काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में हैं, तो वहाँ से नुकसान देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का ज़रा आपने ख्याल रखना है। पूरी तरीके से ये है कि आपने फोकस रहना है, हर चीज़ की तरफ अच्छे तरीके से देखना है। ये नहीं कि चाहे आप किसी पे कितना ही ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं, तकरीबन आप ये समझ लें कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नुकसान दे सकता है, चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो। तो अपने आपने ये है कि अपनी आंखें खुली रखनी है, हर चीज़ को खुद ही देखना है, किसी और पर नहीं छोड़ना, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। पाइसेस वालों की मैं बात करती चलूँ तो पाइसेस वालों के लिए ये है कि बहुत से मामलात इजी हो रहे हैं। पहले जो मुश्किलात आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा आसान होती हुई नज़र आ रही हैं। इनका भी ज़्यादातर ये है कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। ज़्यादातर इनका जो फोकस है वो बाहर रहेगा। ज़्यादातर ये लोग बाहर जाने की तैयारी में लगे रहेंगे। कोशिश करेंगे कि मैं पासपोर्ट वगैरह में या इस तरह के मामलात में थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती है, डिले आएगा। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपके लिए ये रास्ते भी खुलना शुरू हो जाएंगे। खर्च वगैरह बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोन वगैरह आपने किसी से नहीं लेना, किसी से ये है कि उधार वगैरह नहीं लेना, अदरवाइज़ आप वो चुकाने में फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। तो इस चीज़ का ज़रा आपने ख्याल रखना है। और मैं रेमेडीज़ की बात करते चलूँ तो जैसे मैंने आपको बताया है कि काली कलर की जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर कुछ नया शुरू करने के लिए सदका लाजमी देना है। वैसे ही जैसे ही कल से यह है कि मुहर्रम की पहली हो, इमाम हुसैन का दिया अपने घर में लाजमी जलाएं, सही है। और हरमल की धुनी मगरिब के बाद कोशिश करें घर में दिया करें, डेली बेसिस पे दें जब तक के 10 मुहर्रम तक अपने घर में हरमल की धुनी दें। अपने घर को पाक और साफ सुथरा रखें, घर में नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। खास तौर पर सूरह बकरा की, सूरह फातिहा की और सूरह नास है, इनकी तिलावत घर में लाजमी क्या करें बुलंद आवाज में। और इससे मामलात काफ़ी आसान हो जाएंगे आपके लिए। बाकी ये है कि जैसे हर चीज़ को ये है कि आपने अच्छे तरीके से देख के चलना है, हर चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलना है। कोशिश करें कि काला लिबास ज़्यादा पहने। जब तक ये है कि मुहर्रम का अयाम है, जब तक मुहर्रम के ये दिन है, तब तक अपने काला लिबास ज़्यादा पहने तो आपके लिए मुबारक रहेगा।